اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں اور زمین بھی خزانے اگلے۔ ہمارا مملکت خداداد پاکستان اسی وعدے کی بنیاد پر وجود میں آیا کہ ہم یہاں پر اللہ کا نظام قائم کریں گے۔ تقریباً 76 سال ہو گئے ہیں لیکن یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا، اور جو طبقہ ہمارے ملک میں حکمران طبقہ ہے، جو سیاسی جماعتوں کی صورت میں بھی، مقتدر قوتوں کی صورت میں، وڈیروں جاگیرداروں کی صورت میں، بیوروکریسی کی صورت میں، اس پورے حکمران طبقے نے اور اشرافیہ نے ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا ہے، اور وہ منزل ہم نہیں پا سکے جس کی تمنا میں ہم نے یہ ملک بنایا تھا۔ اللہ کرے کہ یہ پاکستان اپنے اصل مقصد کو حاصل کرے تو یہاں رہنے والے سارے لوگ سکون میں آ جائیں گے اور سب کی خدمت ہوگی۔ بہرحال جو بھی ہے، یہ فریضہ جو قربانی کا ہے سب لوگ ادا کر رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آج شہر میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے گندگی بہت زیادہ پہلے سے موجود ہے۔ کچرا اٹھانے کا ایک نظام سندھ حکومت نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت بنایا، اور پچھلی حکومتوں نے، ان کی ڈسٹرکٹس نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے، لیکن ان ایگریمنٹس کے مطابق عمل درآمد نہیں ہوتا۔ میں یہاں نارتھ ناظم آباد میں رہتا ہوں، اور الحمدللہ جماعت اسلامی پر اس پورے علاقے نے، پورے ڈسٹرکٹ نے، شہر کے بڑے حصے نے اعتماد کیا ہے، اور ہمارے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز نے حلف لیا ہے۔ ہمارے ٹاؤن کے چیئرمین، وائس چیئرمین موجود ہیں، میرے ساتھ ضیاء جمعی صاحب جو وائس چیئرمین ہیں ٹاؤن کے، وہ بھی موجود ہیں۔ ان سب لوگوں نے یہ خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر کام کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت تک چارج منتقل نہیں کیا گیا ہے۔ حالانکہ 15 جنوری کو انتخاب ہوا، اور یہ انتخاب بھی 2.5 سال بعد ہوا۔ اگست 2020 میں پچھلے میئر کی مدت مکمل ہوئی تھی اور بلدیاتی اداروں کی، اور جنوری 2023 میں جا کر انتخاب ہوا، اور اس کے بعد 5 مہینے کے بعد میئر کا انتخاب ہو سکا۔ اس 5 مہینے میں پیپلز پارٹی نے یہ کام بھی نہیں کیا کہ 25 ٹاؤن کی بنیاد پر تمام چیزوں کو طے کر لیتے۔ اس وقت بہت ساری یوسیز کے آفس موجود نہیں ہیں، اس وقت بہت سارے ٹاؤنز کے آفیسز موجود نہیں ہیں، ٹاؤنز کے جو ذمہ داران ہیں ان کو گاڑیاں تک فراہم نہیں کی گئی ہیں، اور اسی طرح سے ڈپارٹمنٹ معلق ہوئے ہیں۔ اس سب کے باوجود ہمارے 9 ٹاؤنز ہیں اور 87 یوسیز جو اس وقت موجود ہیں، ان جگہوں پر الحمدللہ ہماری پوری ٹیم، جماعت اسلامی کے تمام منتخب لوگ فیلڈ میں موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، اور آلائشوں کے اٹھانے کا جو اس وقت سلسلہ جاری ہے اس میں پوری طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اختیار نہ ہونے کے باوجود، چارج پوری طرح منتقل نہ ہونے کے باوجود اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور میں ان سب لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ بلکہ جو بھی منتخب لوگ ہیں کسی بھی پارٹی کے، اگر وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت نے اب تک وہ تمام چیزیں منتقل نہیں کی کہ جو 25 ٹاؤن میں منتقل ہو جانی چاہیے تھی اور یوسیز میں ہو جانی چاہیے تھی۔ بدترین حالات سے دوچار ہیں اس وقت تمام یوسیز، دفتر بالعموم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، عملہ پوری طرح سے آتا نہیں ہے۔ جو عملہ دیا گیا ہے سویپنگ کا اور دوسری چیزوں کا، وہ وقت پہ نہیں آتا ہے، وہ اپنا کام پوری طرح سے پراپر طریقے سے نہیں کرتا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ کوئی سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اب ہمارے جماعت اسلامی کے لوگ اپنے پرانے تجربے کی بنیاد پر اس پورے نظام کو وضع کر رہے ہیں اور اپنی چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان کو چارج تو منتقل کریں۔ آج تک کی تاریخ میں ان کو اختیارات اور چارج منتقل نہیں کیا گیا ہے، جو بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ حلف لینے کے بعد اور اس کے بعد تمام جگہوں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ نظام شروع ہو گیا ہے، تو میئر صاحب جو جیسے بھی بنے ہیں، سلیکٹڈ ہیں، مسلط کردہ ہیں، بہرحال ان کو اب یہ کام ہے کہ ان کی ہی حکومت ہے صوبائی، انہی کی حکومت ہے وفاقی، اور انہی کے پاس پورا بلدیہ ہے، بلدیہ کا پورا نظام ہے، اور وہی پہلے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں۔ تو کوئی کم چیز تو ہونی نہیں چاہیے تھی، گیپ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اس وقت بھی لوگ اپنے دفتروں کے لیے اگر مارے منتخب نمائندے پھر رہے ہیں تو اس میں سیدھی بات ہے کہ ان کی پرائرٹیز، ان کی ترجیحات کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے عملہ پوری طرح سے کام کرے۔ میں نے تمام اپنے ٹاؤن کے چیئرمین اور یوسی کے ذمہ داران، ان سب سے ہم نے ہدایت کی ہے کہ پوری طرح سے ان سے کوارڈینیشن کریں۔ کام کے معاملے میں ہم کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری کے خلاف کام نہ کرے، غلط کام نہ کریں، اور لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا میری توقع ہے
کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو عملہ ہے وہ تعاون کرے گا ہمارے تمام منتخب لوگوں سے اور عوام سے، اور اس کے نتیجے میں جیسا بھی صفائی ستھرائی کا آلائشوں کے حوالے سے نظام ہے وہ بہتر بنے گا۔ لیکن مجموعی طور پر شہر ایک کچرا کنڈی کی صورت میں موجود ہے، اور یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایک ادارہ قائم کر کے اور باقاعدہ کمپنیوں سے معاہدہ کر کے پھر وہ کمپنیاں سبلیٹ کرتی ہیں، پھر وہ سبلیٹ کرتے ہیں، ٹھیکیداری نظام ایک طریقے سے چل رہا ہے، اور یہ ہمارے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بجٹ کے طور پر جاتا ہے، لیکن عوام کو اس کا ریلیف نہیں مل رہا۔ اور آپ دیکھیں کہ کچرا اٹھانے کے نظام میں بھی ڈبل نظام چل رہا ہے، پرائیویٹلی بھی لوگ گھر سے جو کچرا اٹھایا جاتا ہے بعض علاقوں میں ان کے پیسے ادا کر رہے ہیں، جبکہ کچرا اٹھانے کی ذمہ داری سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ادارے کی ہے۔ ایک پائی بھی لوگوں کو نہیں دینی چاہیے اصولاً، لیکن اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کے گھر کا کچرا نہیں اٹھے گا۔ گویا پیپلز پارٹی نے جو یہ معاہدہ کیا ہے اس میں عوام کے ٹیکسز کے پیسے بھی دیے جا رہے ہیں، اور انفرادی طور پر بھی لوگ پیسے جو ہے وہ گھروں میں دے رہے ہیں کچرا اٹھانے کا، جو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جو کرپشن ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو لوٹ مار ہوتی ہے، آپ سب لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ بہرحال ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور کریں گے۔ آج یہ اجتماعی قربانی کے مرکز پہ ہم وزٹ کریں گے ابھی پورے میڈیا کے ساتھ۔ یہ جماعت اسلامی کے تمام رضاکار جو اس وقت یہاں موجود ہیں یا پورے شہر میں کام کر رہے ہیں، وہ اس وقت 2-3 طریقے سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ جو منتخب لوگ ہیں وہ تمام لوگ اس وقت صفائی ستھرائی اور آلائشیں اٹھانے کے نظام کو کوارڈینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنا ان کے بس میں ہے۔ جو لوگ جماعت اسلامی کے اس کے علاوہ رضاکار ہیں اور کارکنان ہیں یا ہمارے سمپیٹائزر ہیں، وہ عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اپنے قربانی کے جانوروں کی کھالیں الخدمت کو دیں، تاکہ الخدمت بہت سارے غریب لوگوں، مستحق لوگوں کا، جس کا ہم نے کل پوری طرح سے پریزنٹیشن دی تھی کہ کس طرح ملینز کی تعداد میں اس شہر کراچی میں لوگ موجود ہیں جن کی کسی نہ کسی حوالے سے مدد کی جاتی ہے، تعاون کیا جاتا ہے، ہسپتال کام کر رہے ہیں، پانی کے پلانٹ چل رہے ہیں، کمیونٹی سروسز ہو رہی ہے، یتامہ کی کفالت ہو رہی ہے، آغوش چل رہا ہے۔ یہ سارے کام الحمدللہ الخدمت کے ان رقومات سے اور ان چیزوں سے ہوتی ہے کہ جو مختلف صدقات کی صورت میں ملتے ہیں یا کھالوں کی قیمت جتنی بھی اب رہ گئی ہے اس میں ادا کی جاتی ہے۔ تو ہم کھالیں جمع کرنے کا کام بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس میں اضافہ ہوگا۔ لوگوں کا اعتماد دن بدن الخدمت پر بڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا جو اجتماعی قربانی کا یہ نظام ہے، اس نظام نے تو لوگوں کو بہت بڑی بڑی پریشانیوں سے بچا لیا ہے۔ ایک طرف لوگ اپنی جانوروں کی جو حصے ہیں وہ لیتے ہیں ان اجتماعی قربانیوں میں، اور اس کے نتیجے میں ان کو سہولت کے ساتھ ساری چیزیں پہنچائی جاتی ہیں۔ تقریباً 200 سے زائد مراکز اس وقت شہر میں موجود ہیں جہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، اور جو کمیونٹی سروسز کا یہ کام اتنے بہترین طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے جو لاکھوں لوگوں کو اس پورے عمل سے ملتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ کام بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو قربانی کے جانور میں حصہ نہیں لیتے، ان کے اپنے جانور ہوتے ہیں اور ان کو قصائی نہیں مل رہا ہوتا، مسائل کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ان مذبح خانوں میں جو عارضی طور پر بنتے ہیں اجتماعی قربانی کے مراکز کی صورت میں، یہاں پر آ کر وہ اپنے جانوروں کو ذبح کرواتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف کا کام ہے جو ہر سال جماعت اسلامی کے ایک رضاکار للہ فی اللہ اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پورے شہر میں کم از کم 10-15 ہزار کارکنان کام کر رہے ہیں جو ایک پائی بھی چارج نہیں کرتے اور لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے گھروں کے قربانیاں اور یہ سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے عوام کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور میں اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام جماعت اسلامی کے ورکرز کو کہ وہ آج کے دن تمام الخدمت کے والنٹیئر بنے ہوئے ہیں، رضاکار بنے ہوئے ہیں، اور یہ کنٹریبیوشن اور کسی جگہ پہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ الحمدللہ اس طرح سے جو رضاکارانہ یہ سارے لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو عوام کو ریلیف ملتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہی ہمارا مقصود ہے، یہی ہمارا مطلوب ہے کہ بندگان خدا کی خدمت کی جائے۔ تو یہ ہمارا پورا زبردست قسم کا کام ہے جو اس وقت جاری ہے۔ میں عوام سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ قربانی کی کھالیں الخدمت کو دیں تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ دن بدن جو کھالوں کی قیمت کم ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب عالمی مارکیٹ میں کھپت بالکل ہی ختم ہو گئی ہے۔ پچھلے 1-2 سال میں جو لیدر کی کھپت دوبارہ سے بڑھنا شروع ہوئی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ قیمتیں بڑھتیں، لیکن یہاں پر چونکہ حکومت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ان چیزوں میں، تو انتہائی کم قیمت طے کی جاتی ہے، اور آپس میں ظاہر ہے کہ جو ٹینڈریز کے لوگ ہیں وہ آپس میں کوئی اکٹھ کر لیتے ہیں اور ایک چیز طے کر لیتے ہیں۔ ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کاسٹ بڑھ گئی ہے، کیمیکل بڑھ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے کام کے نتیجے میں
جو کھالوں کا لاکھوں کی تعداد میں کھالیں ایک ایک شہر سے، کراچی میں تو الحمدللہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، تو یہ جو کھالیں اس سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، مستحق لوگوں کی مدد ہوتی ہے. تو اگر اس کے ریٹ انتہائی کم ہوں گے تو کھالیں جمع کرنے کی دلچسپی لوگوں کی کتنی رہ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں یہ بہت بڑا سرمایہ جو ضائع ہوگا. تو حکومت کا کام یہ تھا کہ اس میں منیمم کوئی ریٹ طے کرتے، اس سے زیادہ کے لیے پھر لوگ ٹینڈر کرتے اور جس کو زیادہ اچھا ریٹ مل جاتا. لیکن انہوں نے منیمم ریٹ ہی بہت کم رکھے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو کام ہم کر سکتے ہیں خدمت کے وہ نہیں ہو پائیں گے، اس لیے کہ ریٹ بہت کم ہے. تو میں اپنے کارکنوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ریٹ کم ہے تو تعداد بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچیں. کھالیں ضائع نہیں ہونی چاہیے. میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اپنی کھالوں کو ضائع نہ کریں، گھر میں نہ رکھیں. الخدمت کے جو نمبرز ہیں ان پہ کال کریں. جو رضاکار موجود ہیں، اجتماعی قربانی کے مراکز موجود ہیں، ان مراکز میں آ کر آپ رپورٹ کریں. ہمارے کارکنان آپ کے گھر سے کھال وصول کر لیں گے تاکہ یہ ضائع نہ ہو. ایک کھال اگر گائے کی ضائع ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کسی کی تعلیم کا مسئلہ اس کے ذریعے سے حل ہو رہا ہو، کسی کو کوئی اور ریلیف کا کام مل رہا ہو، کسی کو علاج میں کوئی سہولت مل رہی ہو. اور ویسے بھی قربانی کا حصہ یہ ہے کہ آپ اب اس قربانی کے جانور کی ہر چیز کو اس طرح سے استعمال کریں کہ جو چیز استعمال ہو سکتی ہے وہ استعمال ہو جائے. اس کا اجر و ثواب بھی بتحاشا ہے. تو عوام سے اپیل ہے کہ وہ الخدمت کے رضاکاروں کو اپنی قربانی کی کھالیں دیں. اور میں بحیثیت مجموعی پورے شہر کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کے حالات کو بہتر کرے اور اس شہر کو اس پورے مافیائی سسٹم سے نجات عطا کرے جس میں کرپشن کا نظام چل رہا ہے، جس میں زمینوں پہ قبضے کا نظام چل رہا ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ منگو پیر کی طرف سرجانی میں ایک پرائیویٹ زمین کے اوپر ایک قبضہ مافیا قبضہ کر رہی تھی. ہم بات کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ برا مانتے ہیں، لیکن یہ قبضہ سسٹم کہاں سے چل رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ سندھ حکومت کے چھتری تلے یہ نظام چل رہا ہے. 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو نظام چل رہا ہے. اور عید کے اس موقع پر جب عملہ نہیں ہوتا اور سب کی توجہ مختلف جگہوں پر ہوتی ہے، خاص طور پر زمینوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں. تو میں انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں اور حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ اب یہ قبضہ سسٹم ختم کیا جائے. اس شہر کو چھوڑ دیں، آپ اس کو جینے دیں، اس کے 3-3.5 کروڑ انسانوں کو جینے دیں، ان کے مسئلوں کو حل کریں. ہم ٹیکس دیتے ہیں تو پورا پاکستان چلتا ہے، لیکن یہاں صورتحال بدترین ہے. ایک بات جو بہت اہم ترین ہے وہ میں آخر میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ توجہ رہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت اسٹریٹ کرائمز انتہائی بڑھے ہوئے ہیں. پچھلے 4-5 مہینے میں 40,000 سے زیادہ وارداتیں ہو چکی ہیں. انسانی جانوں کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستانی جو کینیڈین نیشنل تھے وہ خاص طور پر پاکستان آئے اور انہوں نے ایک فیملی اور کچھ بچوں کی کفالت کا نظام بنایا ہوا تھا. ان بچوں کے ساتھ وہ موجود تھے، لیکن ظالموں نے ان کو جو ہے وہ لوٹتے ہوئے گولی مار دی اور وہ شہید ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا میسج ہے جو آپ اوورسیز پاکستانیوں کو دے رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو دے رہے ہیں؟ آپ ایک طرف بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بلدیہ بھی ہمارے پاس، کراچی بھی ہم نے فتح کر لیا، لیکن آپ یہ بتائیں تو صحیح 15 سال سے آپ نے پولیس کا کیا نظام بنایا ہے؟ ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچوں سے کی جو ہے مال محفوظ نہیں، موبائل محفوظ نہیں، موٹر سائیکلیں محفوظ نہیں، گاڑیاں محفوظ نہیں، لیکن منشیات کے اڈے چل رہے ہیں. یہ بتائیں نا آئی جی صاحب، اے ڈی آئی جی صاحب، یہ بتائیں نا مراد علی شاہ صاحب، یہ منشیات کے اڈے ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا پولیس چاہے تو یہ اڈا جو ہے وہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ پولیس چاہے تو 4 دن میں یہ سب ختم ہو سکتے ہیں، سب پتہ ہوتا ہے ان کو، لیکن کرپشن کا دھندا کیسے چلے گا؟ یہ نوٹ جو ہے نیچے سے لے کر اوپر تک ہمارے بچوں کے جسموں میں زہر کام چلا رہی ہے حکومت. یہ مال بنا رہے ہیں اور ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں گھرانے. تو آپ سوچیں، منشیات یہ بیچ رہے ہیں، اس کے اڈے ان کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، گولیاں ہمارے نوجوان کھا رہے ہیں، صفائی ستھرائی کا کوئی نظام نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد مسلط ہو کر قبضے کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا سسٹم بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بہت پسند کرتے ہیں. لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، لوگ آپ کے ان کرتوتوں سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے ہمیں تحفظ چاہیے. ہمیں آپ رینجرز کو اختیارات دیں تاکہ یہ جوازی نہ رہے کہ رینجرز کے پاس یہ اختیار ہے اور یہ اختیار نہیں ہے. ایک شہری کی حیثیت سے، شہریوں کے ایک نمائندے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلیم گیم کا مسئلہ نہیں ہے کہ کس کا کیا اختیار ہے. ہمیں حفاظت چاہیے اور رینجرز اگر یہاں موجود ہیں تو ان کو اختیار بھی ملے تاکہ پھر بات ہو سکے کہ پھر رینجرز اپنا فریضہ انجام دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی، پولیس کیا کر رہی ہے اور رینجرز کیا کر رہی ہے. اس لیے اختیارات کا دینا حکومت کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. لیکن ہمیں تحفظ چاہیے، ہمارے ماؤں بہنوں کو تحفظ چاہیے. تو اللہ کرے
کہ یہ باتیں لوگوں پر اثر کریں، اور میں کراچی کے عوام سے کہوں گا کہ مایوس نہ ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت بڑی پریشانی ہے، لوگوں نے جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت کے طور پر ووٹ دیا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ اب شہر کے حالات بدلیں گے، لیکن شب خون مارا گیا ہے۔ میں عوام سے کہتا ہوں کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، ہم اس پوری مافیا کے مقابلے میں موجود ہیں، آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اس تعاون کو بڑھائیں۔ آپ مایوس ہوں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، لیکن آپ ہمت کے ساتھ اس پوری پرامن مزاحمت میں ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس مافیاؤں سے نمٹ لیں گے۔ ان بدترین حالات میں بھی تو 9 ٹاؤنز تو جماعت اسلامی کے بن گئے ہیں، 13 کے بجائے 13 بننے تھے، 4 پہ قبضہ کیا ہے، اور اسی طرح 87 یوسیز تو ہم نے بچا لی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ساتھ ہمارا رہے گا تو پورا شہر بھی انشاءاللہ پوری طرح ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ہم جو ہے وہ تمام چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے۔ میرے ساتھ جو ہے وہ یہ ٹاؤن کے چیئرمین عاطف بھائی بھی آ گئے ہیں، نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے لگیں گے ٹرانزیشن جو پیریڈ انہوں نے رکھا ہے۔ کتنی افسوسناک بات ہے۔ بہرحال اس پر میں علیحدہ سے بات کروں گا، اور آج عید کے موقع پر اتنی باتیں کافی ہیں۔ انشاءاللہ پھر جو ہے وہ آپ سے گفتگو ہوگی، ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔